آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی گزارنے کے دو محبوب ترین اعمال ارشاد فرمائے ہیں۔ کائنات کا ہر انسان چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھے، زندگی کے جس حصے سے تعلق رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گورا ہو کالا ہو، پاکستانی ہو عربی ہو اجمی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے جذبات اور خواہشات میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ یہ بات ڈالی ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ناکام نہیں ہونا چاہتا، لیکن کوئی کامیاب کیسے ہوگا، اس کے لیے مذاہب باطلہ نے اپنے اپنے نظریات اور ہر بندے نے اپنی اپنی سوچ قائم کر کے رکھی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ ڈگری لوں گا، میں یہ بزنس کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیاب ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کامیابی کے دو ضابطے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی میں میری یاد جس کی زندگی کا حصہ بن جائے، دنیا کا وہ انسان کامیابی کے زینے طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل فرمایا کہ جس کی زندگی میں شکر کرنے کی توفیق آ جائے، ہر نعمت پر شکر ہو، صبح اٹھے اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس کے ساتھ اٹھایا ہے، شکر الحمدللہ، بیوی بچے صحیح سلامت ہے الحمدللہ، کھانا ناشتہ وقت پر مل گیا الحمدللہ، ڈیوٹی ٹائم پر پہنچ گئے الحمدللہ، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی جس کی طبیعت بن جائے، فرمایا کہ وہ شخص بھی کامیاب ہے۔ یہ دو کام، پہلا کام ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ذکر کا تعلق دل سے ہے۔ ذکر کا تعلق کس سے ہے جی؟ دل سے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا۔ آپ کسی کو یاد کر رہے ہو تو دل میں یاد آتی ہے۔ زبان اس یاد کی ترجمان ہے۔ زبان تو جو ضمیر میں دل میں ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یاد کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ کی جو حقیقی یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اس کا مطلب دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور دل سے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابو عثمان المہند، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ذکر تو بہت کرتا ہوں لیکن میرے جو زبان کا ذکر ہے اس کی تاثیر حلاوت میں دل میں محسوس نہیں کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کے اعضاء میں سے ایک زبان کو اپنی یاد کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا اور اس کی توفیق دی ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں آ رہی اور دل متوجہ نہیں ہو رہا تو زبان سے ذکر چھوڑ دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور دل سے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب تسبیحات نہیں ہے۔ تسبیحات دل سے اللہ کی یاد کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا، یہ مطلب۔ فرمایا کہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، بدلے میں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، معارف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے وہ وقت پتہ ہے کہ جب عرشوں پہ میرا خدا مجھے یاد کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا اللہ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں جب بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ عرشوں میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا انعامات کر کے۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو عبادت کر کے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا جزا دے کے۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو میرے پیغمبر کی فرما برداری کر کے، سنتوں پر عمل پیرا ہو کر۔ اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں جنت کے محلات عطا کر کے۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو لوگوں میں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا فرشتوں میں۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو دنیا میں، مسجد میں، مسجد اسامہ بن زید میں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا اس سے بہتر جنت میں، عرش معلیٰ پر، عرشوں پہ تمہیں یاد کروں گا۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو ہر حال میں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو خوشیوں میں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہارے دکھوں میں، تمہاری مصیبتوں میں، مشکلات میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ کائنات اس سے محبت کرتی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پوری کائنات صرف نہیں بلکہ اللہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے فذکرونی والا، اللہ کی یاد اتنا بڑا عمل ہے کہ آسمانوں پر ذکر کرنے والوں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو بڑی مانوس سی آواز ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ذاکر بندہ ہے، یہ مجھے دنیا میں یاد کرتا ہے، اس کی آواز آتی رہتی ہے۔ اور جو کبھی بھی نہیں یاد کرتا، صرف جب دکھ پڑے، مصیبت میں تو اللہ یاد آتے ہیں۔ مصیبت میں اور کوئی نہیں یاد آتا، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کسی شکنجے میں بندہ پھنس جائے تو پھر یاد اللہ ہی آتا ہے۔ تو پھر وہ آواز جب اوپر جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ بڑی نامانوس سی آواز ہے، ہم نے تو ایسی صدا کبھی نہیں سنی۔ تو فرمایا کہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، مطلب کہ اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا عطا کر کے، انعامات عطا کر کے، جزا دے کر۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ذکر کا مطلب سمجھ آ گیا؟ تسبیحات کو بھی ذکر کہتے ہیں، ذکر کرنا چاہیے صبح کم از کم پہلا کلمہ، استغفار اور درود پاک، 3 تسبیحات کم از کم 3۔
چوتھا کلمہ بھی شامل کر لیں تو بڑی بات ہے. صبح کو بھی اور ایک دفعہ شام کو بھی. یہ دو اوقات بڑے اہم ہوتے ہیں ذکر کے. تسبیحات کے اثر کے بعد اعمال نامے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں, تو جب چینج ہو رہی ہوں اور جب لگ رہی ہوں, دونوں اوقات میں انسان کی زبان جو ہے اس کی ذکر کے اندر تر ہو. غافل دل پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے. جس کا دل ذکر میں لگا ہوگا اس دل پہ کبھی شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. دوسرا عمل فرمایا کہ وشکرولی, اور میرے شکر گزار بندے بنو. ولا تکفرون, اور خبردار, ولا اور خبردار سن لو, ولا تکفرون, ناشکری کا راستہ اختیار نہ کرنا. تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے, اور اگر تم نے ناشکری کی تو جو دیا ہوا ہے ہم وہ بھی لینے پہ قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے عطا کی ہوئی نعمتوں بھی لے لیتے ہیں. اور شکر گزاری اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ عمل بہت کم ہے, بہت کم ہے. اور خود خالق نے کہا وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز تھوڑی ہے اس کی ویلیو بڑی ہوتی ہے. اعمال میں شکر ایسا عمل ہے جو بڑا تھوڑا ہے, تو جو شکر کا راستہ اختیار کرے گا اس کی ویلیو کل قیامت کے دن جنت میں بھی بہت بڑی لگنے والی ہے. وقلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے بڑے کم ہیں. دوسرا کہا کہ وشکرولی, دوسرا عمل شکر گزاری کا ہے. جو پہلی بات ارشاد فرمائی فذکرونی, تم میرا ذکر کرو. اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ ذکر کہتے کسے ہیں, تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے اور ہم قرآن کے محافظ ہیں. قرآن سے آپ پوچھیں کہ ذکر کہتے کیسے ہیں, قرآن کہے گا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی روزی بھی تنگ کر کے رکھ دے گا. یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن ہے. نحن نزلنا الذکر, وہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن ہے. تو ایک مطلب یہ ہوا کہ فذکرونی, تم میرے قرآن کی تلاوت میں رتب اللسان رہو, ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اذکرکم, ہم تم سے ہم کلام ہوتے رہیں گے, ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں اور میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو, میں قرآن کھولتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں جی, فرمایا کہ فذکرونی, پس یاد رکھو تم مجھے, اذکرکم, میں یاد رکھوں گا تمہیں, وشکرولی, اور شکر گزار بنو میرے, ولا تکفرون, اور ناشکری نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.